हुकूमत ठोस इक़दामात करे तो PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की PTI की मरकज़ी क़यादत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत को चैलेंज किया कि वो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत गिरा कर दिखाए। उनकी हुकूमत साजिश से ही गिराई जा सकती है। मुहर्रम के बाद सियासी तरीके से पुरअमन तहरीक चलाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने के लिए हुकूमत ने कोई बात नहीं की। ऐसी कोई बात हुकूमत के ज़ेर गौर नहीं। पिछले एक महीने में वज़ीर-ए-आज़म ने 3 मरतबा PTI से कहा कि हमें साथ बैठ कर गुफ्तगू करनी चाहिए, जिससे PTI मुसलसल इनकारी है। पुरअमन एहतजाज PTI का जमहूरी हक है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर इनकी बात एस्टेब्लिशमेंट से हो सकती है तो कर लें। मुज़ाकरात जब भी होने हैं सियासी हुकूमत से और सियासी क़यादत के दरमियान होने हैं। KP हुकूमत का तख्ता उलटने की खबरों के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म की गवर्नर फैसल करीम कुंडी और एमल वली से अहम तरीन मुलाकातें। मुलाकात के बाद गवर्नर कुंडी ने कहा कि अपोजिशन के पास एक रुकन भी ज़्यादा हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तब्दील करना उसका हक है। इसमें साजिश की कोई बात नहीं। गंडापुर के खिलाफ साजिश के लिए उनके अपने लोग ही काफ़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने जनरल नशस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ का करार देने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। मखसूस नशस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा से ख़वातीन की 5 मखसूस नशस्तें बहाल। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा से 2-2 नशस्तें मिल गईं। पंजाब से कौमी असम्बली में ख़वातीन की 11 मखसूस नशस्तें बहाल कर दी गईं। 10 नून लीग को मिल गईं। पंजाब असम्बली में ख़वातीन की 24 नशस्तें बहाल, 21 नून लीग को मिल गईं। अक़लियतों की बहाल 3 नशस्तों में 2 नून लीग को मिली हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ख़वातीन की 21 मखसूस नशस्तें बहाल। सिंध असम्बली में ख़वातीन की 1 नशस्त पीपल्स पार्टी और 1 MQM को मिल गई। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की अमरीका में आला सतह की मुलाकातें। बाहमी ताउन, मुश्तरका मशक़ों, तरबियती और दिफाई टेक्नोलॉजी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता 1 दहाई से ज़ायद अरसे में किसी पाकिस्तानी एयर चीफ का ये पहला दौरा है। एयर चीफ की महकमा ख़ारजा और कैपिटल हिल में आला सतह की मुलाकातें। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए भरपूर रवाबित की अहमियत पर जोर। पेंटागन में पाक फ़ज़ाइया के सरबराह की मुलाकात अमरीकी फ़ज़ाइया के चीफ ऑफ स्टाफ ने हुई। 2 तरफ़ा फ़ौजी ताउन, बाहमी अमूर, मुश्तरका तरबियत और टेक्नोलॉजी के तबादले के लिए नई राहें इस्तवार करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों और कामयाबियों को उजागर किया। बदलती जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान के सिक्योरिटी नज़रियात पर भी रोशनी डाली। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, मुल्ज़िमान फरार हो गए। SSP वेस्ट के मुताबिक तीनों अफराद घर के बाहर बैठे हुए थे। इब्तदाई इतलात के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है। सिंध और बलूचिस्तान में भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान। गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बारिश मरी में 48 मिलीमीटर रिकॉर्ड। PDMA की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में 5 से 10 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। दरियाए चित्राल, दरियाए सबात, दरियाए पंजगुड़ा और दरियाए काबुल में तुग़यानी का खदशा। रेलवे हुकाम ने ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा कर दिया। इतलाक 4 जुलाई से होगा। रेलवे ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। किरायों में इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद किया गया है। JUIF ने माइंस एंड मिनरल्स एक्ट बलोचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि एक्ट की बलोचिस्तान असम्बली से मंजूरी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हर आइनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तंजीम के काम में रुकावटें डाले जाने पर गहरी तशवीश का इजहार। हुकाम से बुनियादी हुकूक के एहतराम का मुतालबा।
جاری بیان میں کہا کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران ادارے کو بے بنیاد غیر قانونی اور ناجائز کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ HRCP کے کئی پروگرامز کے انعقاد میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، جبکہ تنظیم کے اراکین اور عملے کو ہراساں کرنے کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ حکام یقینی بنائیں کہ انسانی حقوق کے کارکن بلا خوف و خطر اپنا کام جاری رکھ سکیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات۔ وزیراعظم نے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے سعودی عرب کی کوششوں کی تعریف کی اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کے لیے سعودی عرب کے کردار کو سراہا۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال لی ہے۔ پاکستان اس مدت کو سعودی عرب کی حمایت سے گزارنا چاہتا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ سندھ حکومت کا ترقیاتی بجٹ صرف رقم کی تقسیم نہیں، سندھ کا بجٹ عوامی زندگی کی بہتری کا ایک ویژن ہے۔ ترقیاتی بجٹ پیپلز پارٹی کی عوام دوست پالیسیوں کا تسلسل ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ اور دیگر شہروں کے لیے 7.7 ارب روپے کا ترقیاتی پیکج دیا۔ سڑکوں کی بہتری، پانی، تعلیم اور صحت کے منصوبے مکمل کریں گے۔ کورنگی کازوے پل، شاہراہ بھٹو کی توسیع اور سیف سٹی منصوبہ ترجیحات ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی اسلام آباد میں ایتھوپیا کے سفیر ڈاکٹر جمال بکر عبداللہ سے اہم ملاقات۔ سندھ میں مشترکہ شجرکاری مہم شروع کرنے پر اتفاق۔ گورنر سندھ نے کہا کہ پاکستان افریقی ممالک بالخصوص ایتھوپیا کے ساتھ جاری روابط مضبوط کر رہا ہے۔ ہیلتھ کیئر کمیشن پنجاب کی پاکپتن کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں، شہر کے نجی اسپتال سیل کر دیے گئے۔ ترجمان ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کا کہنا ہے کہ کارروائی ہیلتھ کیئر کمیشن کے قواعد پر عمل نہ کرنے پر کی گئی۔ سیل شدہ اسپتال سے نومولود بچے DHQ اسپتال منتقل کیے جا رہے ہیں۔ نجی اسپتال میں صحت کی مطلوبہ سہولیات بھی موجود نہیں تھیں۔ ذرائع کے مطابق 20 بچوں کی اموات کی تحقیقات کے بعد کارروائی کی گئی۔ پاکپتن میں مشہور پنجابی صوفی شاعر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے سالانہ عرس کی تقریبات جاری۔ دنیا بھر سے عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ غزہ میں صہیونی فوج نے انڈونیشین اسپتال کے ڈائریکٹر مروان السلطان کو ان کی اہلیہ اور بچوں سمیت شہید کر دیا۔ غزہ میں بدھ کو مزید 67 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی فوج کا غزہ سٹی میں رہائشی عمارت پر حملہ۔ اسرائیلی فوج کا فلسطینیوں کو غزہ میں خان یونس کا علاقہ فوری خالی کرنے کا حکم۔ کہا بھرپور قوت کے ساتھ کارروائی جاری رہے گی، جدھر سے راکٹ داغا گیا وہاں حملہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب حماس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی غزہ میں جنگ بندی کی نئی پیشکش کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں 60 روزہ جنگ بندی کو حتمی شکل دینے کے لیے شرائط سے اتفاق کیا ہے۔ امید ہے حماس اس معاہدے کو قبول کرے گی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو صورتحال مزید خراب ہوتی چلی جائے گی۔ ٹرمپ نے کہا کہ ان کے نمائندوں کی اسرائیلی حکام سے غزہ کی صورتحال پر آج طویل اور نتیجہ خیز ملاقات ہوئی ہے۔ 60 روز کے دوران جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ قطر اور مصر کے حکام حتمی تجاویز پیش کریں گے۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ غزہ میں اگلے ہفتے تک جنگ بندی تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو 7 جولائی کو امریکہ کا دورہ کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ ایشیا کپ 4 یا 5 ستمبر سے شروع ہو سکتا ہے۔ گروپ مرحلے میں پاکستان بھارت ٹاکرا 7 ستمبر کو دبئی میں ہوگا۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ پاکستان اور بھارت کا کم از کم 2 بار آمنا سامنا ہو سکتا ہے۔ پاک بھارت سپر 4 کا میچ 14 ستمبر کو ہونے کا امکان ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت کی میزبانی میں ہونے والا ایشیا کپ نیوٹرل وینیو پر کھیلا جائے گا۔ ایونٹ متحدہ عرب امارات میں کھیلے جانے کا امکان ہے۔ ایشیا کپ میں پاکستان، بھارت، افغانستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور UAE کی ٹیمیں کھیلیں گی۔ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن میں براڈ کاسٹ ویورشپ کا نیا ریکارڈ بن گیا، کئی گنا اضافہ ہوا۔ ایوریج ٹی وی ریٹنگ 8.5% رہی۔ مجموعی طور پر PSL 10 میں سب سے زیادہ لاہور قلندرز کی میچ ویورشپ رہی جو 1.4 بلین تھی۔ میچز کے دوران 50 کروڑ روپے سے زائد گیٹ منی حاصل ہوئی۔
PSL انتظامیہ اور اسٹیک ہولڈرز کی میٹنگ میں تفصیلی بریفنگ دی گئی. مستقبل کے لاہے عمل کے لیے گورننگ کونسل کی میٹنگ جلد بلانے کا فیصلہ. PCB چیئرمین محسن نقوی کا کہنا ہے کہ PSL امید اور یکجہتی کی علامت ہے, اسے مزید مضبوط اور عالمی سطح پر فعال بنائیں گے. CEO سلمان نصیر نے کہا کہ PSL ایک تحریک بن چکی ہے جو مداحوں کو جوڑتی ہے. قرم ایجنسی کے دور دراز اور پسماندہ علاقے صدا کے نوجوان قیصر اسد لاہور قلندرز کے ہائی پرفارمنس سینٹر کے سمر کیمپ کا حصہ بن گئے. قیصر اسد کا کہنا ہے کہ یقین ہے کہ وہ لاہور قلندرز کا حصہ بنیں گے. لاہور قلندرز کے آنر عاطف رانا کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں ہیرے بکھرے پڑے ہیں, ہم انہیں تلاش کر کے مواقع فراہم کرتے ہیں. ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان کے عبداللہ نواز بھارت کے تونیت سنگھ منڈارا کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے. انڈر 15 کیٹیگری کے پری کوارٹر فائنل میں احمد ریان خلیل نے بھارت کے سیکنڈ سیڈ شریاس جھا کو شکست دے دی. نعمان خان اور سہیل عدنان بھی کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے. گرلز ایونٹ میں پاکستان کی سہرش علی اور مہنور علی نے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی. بالی ووڈ کے مسٹر پرفیکشنسٹ عامر خان نے انکشاف کیا ہے کہ جاوید میاں-داد کے شارجہ میں بھارت کے خلاف لگائے گئے تاریخی چھکے نے ان کی شادی خراب کر دی تھی. ایک انٹرویو میں عامر خان نے کہا کہ 18 اپریل 1986 کو ان کی شادی تھی اور وہ خوش تھے کہ بھارت پاکستان کے خلاف جیت رہا ہے, لیکن جاوید میاں-داد نے آخری گیند پر چھکا مار کر پاکستان کو فتح دلا کر ان کی خوشی کو مایوسی میں بدل دیا. پینٹاگون نے کہا ہے کہ امریکی حملوں سے ایران کا ایٹمی پروگرام دو سال پیچھے چلا گیا. ترجمان پینٹاگون نے کہا کہ امریکی حملوں سے 3 ایرانی ایٹمی تنصیبات تباہ ہوئیں.